بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم سورہ العادیات کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی، ہانپنے والوں کی۔ و قسم کے لیے، عادیات دوڑنے والے گھوڑے، اور ذبحہ ہارنے والے۔ اگر ہم ان کا ایگزیکٹ ان کی میننگ دیکھیں ان الفاظ کا، تو عادیات کے معنی دوڑنے والیاں، گھوڑے یا اونٹنیاں۔ قاضی شوکانی لکھتے ہیں کہ عادیات عادیہ کی جمع ہے بمعنی تیز دوڑنے والی کے۔ ذبحہ کے معنی ہم دیکھیں تو ہانپنا۔ ذبحہ گھوڑوں کے دوڑنے کے سبب ہانپنے کو کہتے ہیں۔ تو عادیات دوڑنے والے گھوڑے یا اونٹنیاں، یہ ہم تفصیل میں دیکھیں گے کہ اس میں اختلاف ہے کہ بعض کے نزدیک یہ دوڑنے والے جو ہیں وہ گھوڑے ہیں، بعض کے نزدیک وہ اونٹ ہیں یا اونٹنیاں ہیں۔ اور ذبحہ کے معنی ہانپنے والے۔ فالموریات قدحا، پس موریات چنگاریاں اڑانے والے، قدحا سم جھاڑ کے۔ اب ان کے بھی ایگزیکٹ اگر ہم میننگ دیکھیں، موریات کے معنی ہیں آگ روشن کرنے والے۔ مراد وہ گھوڑے جو پتھری زمین پر چلتے ہیں تو ان کے سموں کی رگڑ سے آگ کی چنگاریاں نکلتی ہیں۔ اور قدحا کے معنی ہیں چقماق کو مار کر آگ نکالنا۔ پتھر پر پتھر کو یا لوہے پر مار کر آگ نکالنا۔ نیز نکتہ چینی کرنا۔ فالمغیرات صبحا، غارت کرنے والی، صبح کے وقت شب خون مارنا۔ صبح صبح کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فالمغیرات صبحا، صبح کے وقت غارت گری کرنے والوں کی، شب خون مارنا۔ فأثرن به نقعا، پھر اڑائیں اس سے گرد۔ نقع گرد اڑانا، گرد اڑاتے، اور اثرن کے معنی اڑانا۔ فوسطن به جمعا، پھر گھس جانا بیچ میں جماعت کے یعنی کہ فوج کے، پھر اس وقت فوج میں گھس جانے والے۔ ان الانسان لربه لکنود، بے شک انسان اپنے رب کے لیے یا اپنے رب کا لکنود ناشکرہ ہے۔ کنود کے معنی ناشکرہ مرد ہو یا عورت، ناقابل رویت کی زمین، کافر، تنہا خور، بخیل اور ناشکری کرنا۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ اس پر، ان بے شک، ہو اس وہ، وَإِنَّهُ اور وہ بے شک، عَلَى ذَلِكَ اس پر، لشہید گواہ ہے، اس کو اس پہ اس کی اپنی ذات سے اس کی گواہی ہے، یعنی اسے دیکھا ہے اس بات پہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک وہ لحب الخیر یعنی کہ مال و دولت کی محبت میں لشدید سخت ہے، اور بے شک وہ مال و محبت کی محبت میں بہت شدت رکھتا ہے، سخت ہے، یعنی کہ اس کے اندر مال و دولت کی محبت بہت زیادہ ہے۔ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، کیا، فلا پس نہیں، پس کیا نہیں، یعلم وہ جانتا ہے، تعلم تم جانتے ہو، اور
اعلم میں جانتا ہوں، نعلم ہم جانتے ہیں. تو یہ جو ہے سب پریزنٹ ٹینس کے یا پریزنٹ فیوچر ٹینس کے صیغے ہیں. اذا بعثر، اذا جب، بعثر اٹھائے جائیں گے، ما جو، فی القبور جو قبروں میں، یعنی کہ جب مردے قبروں سے اٹھائے جائیں گے. تو کیا وہ نہیں جانتا جب اٹھائے جائیں گے مردے قبروں میں؟ وحصل ما فی الصدور، حصل وہ حاصل کیا گیا، وہ ظاہر کیا گیا. تحصیل جس کے معنی چھلکے میں سے گودا نکالنے کے، جیسے کان میں سے سونا نکالنا یا خوشے میں سے گندم نکالنا. وحصل ما فی الصدور، ما جو، فی الصدور سینے میں. ٹھیک ہے، یہاں پہ سینے سے مراد دل میں، یعنی کہ جو کہ انسان کے دل میں وہ سامنے آ جائے گا، وہ نکال لیا جائے گا، اس کو واضح، اس کو ڈائیولج کر دیا جائے گا. اور صدور جو ہے جمع صدر کی، صدر کے معنی سینہ. ان بے شک، ربہم ان کا رب، بہم ان سے، یوم اذل خبیر اس دن خوب باخبر ہے. خبیر کا مطلب ہے باخبر ہونا، اور یوم از اس دن. تو اب اس ترجمے کی تھوڑی سی تفصیل دیکھ لیتے ہیں. اب اس کی تفسیر اگر ہم تفہیم القرآن میں دیکھیں تو ہے کہ آیت کے الفاظ میں تصریح نہیں کہ دوڑنے والوں سے مراد گھوڑے ہیں، بلکہ صرف عادیات یعنی قسم ہے دوڑنے والوں کی فرمایا گیا ہے. اسی لیے مفسرین کے درمیان اس باب میں اختلاف ہوا ہے کہ دوڑنے والوں سے مراد کیا ہے. صحابہ و تابعین کا ایک گروہ اس طرح گیا ہے کہ اس سے مراد گھوڑے ہیں، ایک دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ اس سے مراد اونٹ ہیں. لیکن چونکہ دوڑتے ہوئے وہ خاص قسم کی آواز جسے ذبح کہتے ہیں گھوڑوں ہی کی شدت تنفس سے نکلتی ہے، اور بعد کی آیات بھی جن میں چنگاریاں جھاڑنے اور صبح سویرے کسی بستی پر چھاپا مارنے اور وہاں گرد اڑانے کا ذکر آیا ہے، گھوڑوں ہی پر راست آتی ہے. اس لیے اکثر محققین نے اس سے مراد گھوڑے ہی لیے ہیں. ابن جریر کہتے ہیں کہ دونوں اقوال میں سے یہ قول ہی قابل ترجیح ہے کہ دوڑنے والوں سے مراد گھوڑے ہیں، کیونکہ اونٹ ذبح نہیں کرتا، گھوڑا ہی ذبح کرتا ہے، کیا کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان دوڑنے والوں کی قسم جو دوڑتے ہوئے ذبح کرتے ہیں، یعنی کہ ہانپتے ہیں. امام راضی کہتے ہیں کہ ان آیات کے الفاظ پکار پکار کے کہنے کے مراد گھوڑے ہیں، کیونکہ ذبح کی آواز گھوڑے کے سوا کسی سے نہیں نکلتی. تو بہرحال یہاں پر زیادہ تر مفسرین کا اسی پہ اتفاق ہے کہ یہاں پہ دوڑنے والوں سے مراد گھوڑے ہیں. اہل عرب کا قاعدہ تھا کہ جب کسی بستی پر انہیں چھاپا مارنا ہوتا تو رات کے اندھیرے میں چل کر جاتے تاکہ دشمن خبردار نہ ہو سکے، اور صبح سویرے اچانک اس پر ٹوٹ پڑتے تاکہ صبح کی روشنی میں ہر چیز نظر آ سکے، اور دن اتنا زیادہ روشن بھی نہ ہو کہ دشمن دور سے ان کو آتا دیکھ لے اور مقابلے کے لیے تیار ہو جائے. یہ وہ بات ہے جس پر ان گھوڑے کی قسم کھائی گئی ہے کہ جو رات کو پھنکارے مارتے اور چنگاڑی اور جھاڑتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر صبح سویرے غبار اڑاتے ہوئے کسی بستی پر جا پڑتے ہیں اور مدافعت کرنے والوں کی جماعت میں گھس جاتے ہیں. تعجب اس پر ہوتا ہے کہ اکثر مفسرین نے ان گھوڑوں سے مراد غازیوں کے گھوڑے لیے ہیں. جس مجمع میں ان کے جا گھسنے کا ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد ان کے نزدیک کفار کا مجمع ہے، حالانکہ یہ قسم اس بات پر کھائی گئی کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. اب یہ ظاہر ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ میں غازیوں کے گھوڑے کی دوڑ دھوپ اور کفار کے کسی مجمع پر ان کا ٹوٹ پڑنا اس امر پر کوئی دلالت نہیں کرتا کہ انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے. اور نہ بات کی فکر ہے کہ انسان اپنی اس ناشکری پر خود گواہ ہے اور مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے. ان لوگوں پر چسپاں ہوتے ہیں جو خدا کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتے ہیں. اس لیے لا محالہ یہ ماننا پڑے گا کہ اس سورہ کی ابتدائی 5 آیات میں جو قسمیں کھائی گئی ہیں ان کا اشارہ دراصل اس عام کشت و خون اور غارت گری کی طرف ہے جو عرب میں اس وقت برپا تھی. جاہلیت کے زمانے میں رات ایک بہت خوفناک چیز ہوتی تھی جس میں ہر قبیلے اور بستی کے لوگ یہ خطرہ محسوس کرتے تھے کہ نامعلوم کون سا دشمن ان پر چڑھائی کرنے کے لیے آ رہا ہو، اور دن کی روشنی نمودار ہونے پر وہ اطمینان کا سانس لیتے تھے کہ رات خیریت سے گزر گئی. وہاں قبیلوں کے درمیان محض انتقامی لڑائیاں ہی نہیں ہوتی تھیں، بلکہ مختلف قبیلے ایک دوسرے پر اس غرض کے لیے بھی چھاپے مارتے رہتے تھے کہ ان کی دولت لوٹ لیں، ان کے مال مویشی ہاک لے جائیں اور ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیں.
اس ظلم و ستم اور غارت گری کی جو زیادہ تر گھوڑوں پر سوار ہو کر ہی کی جاتی تھی، اللہ تعالیٰ اس امر کی دلیل کے طور پہ پیش کر رہا ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے. یعنی جس طاقت کو وہ جنگ و جدل اور غارت گری میں استعمال کر رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے تو نہیں دی تھی کہ اس سے ہی کام لیا جائے. بس در حقیقت یہ بہت ہی بڑی ناشکری ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے ان وسائل سے اس کی بخشی ہوئی ان طاقتوں کو اس فساد فی الارض میں استعمال کیا جائے جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اس فقرے کا لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ وہ خیر کی محبت میں بہت سخت ہے. لیکن عربی زبان میں خیر کا لفظ نیکی اور بھلائی کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ مال و دولت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. چنانچہ سورہ بقرہ آیت نمبر 180 میں خیر بمعنی مال و دولت ہی استعمال ہوا ہے. یہ بات کلام کے موقع اور محل سے معلوم ہوتی ہے کہ کہاں خیر کا لفظ نیکی کے معنی میں ہے اور کہاں مال و دولت کے معنی میں. اس آیت کے سیاق و سباق سے خود یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں خیر مال و دولت کے معنی میں ہے، نہ کہ بھلائی اور نیکی کے معنی میں، کیونکہ جو انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے وہ اپنے طرز عمل سے اب خود اپنی ناشکری پر شہادت دے رہا ہے. اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ نیکی اور بھلائی کی محبت میں بہت سخت ہے. پھر وہ آیات ہیں جن میں انسان کے دل میں جو کچھ موجود ہوگا روز آخرت وہ ظاہر ہو جائے گا. تو دلوں میں جو ارادے اور نیتیں، جو اغراض و مقاصد، جو خیالات و افکار اور ظاہری افعال کے پیچھے جو باطنی محرکات چھپے ہوئے ہیں، وہ سب کھول کر رکھ دیے جائیں گے اور ان کی جانچ پڑتال کر کے اچھائی کو الگ اور برائی کو الگ چھانٹ دیا جائے گا. بالفاظ دیگر فیصلہ صرف ظاہری کو دیکھ کر نہیں کیا جائے گا کہ انسان نے عملاً کیا کچھ کیا، بلکہ دلوں میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی نکال کر یہ دیکھا جائے گا کہ جو کام انسان نے کیے وہ کس نیت سے اور کس غرض سے کیے. اس بات پر انسان غور کرے تو وہ یہ تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اصلی اور مکمل انصاف خدا کی عدالت کے سوا اور کہیں نہیں ہو سکتا. دنیا کے لا دینی قوانین بھی اصولی حیثیت سے یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ کسی شخص کے محض ظاہری فعل کی بنا پر اسے سزا نہ دی جائے، بلکہ یہ بھی دیکھا جائے کہ اس نے کس نیت سے وہ فعل کیا ہے. لیکن دنیا کی کسی عدالت کے پاس بھی وہ ذرائع نہیں جن سے وہ نیت کی ٹھیک ٹھیک تحقیق کر سکے، اور یہ صرف اور صرف خدا ہی کر سکتا ہے کہ انسان کے ہر ظاہری فعل کے پیچھے جو باطنی محرکات کار فرما ہے ان کی بھی جانچ پڑتال کرے اور اس کے بعد یہ فیصلہ کرے کہ وہ کس جزا یا سزا کا مستحق ہے. پھر آیت کے الفاظ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ محض اللہ کے اس علم کی بنا پر نہیں ہوگا جو دلوں کے ارادوں اور نیتوں کے بارے میں پہلے ہی سے رکھتا ہے، بلکہ قیامت کے روز ان رازوں کو کھول کر اعلانیہ سامنے رکھ دیا جائے گا اور کھلی عدالت میں جانچ پڑتال کر کے یہ دکھا دیا جائے گا کہ ان میں خیر کیا تھا اور شر کیا تھا. اسی لیے حصل ما فی الصدور کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. تحصیل کے معنی کسی چیز کو نکال باہر لانے کے بھی ہیں، مثلا چھلکا اتار کر مغز نکالنا، اور مختلف قسم کی چیزوں کو چھانٹ کر ایک دوسرے سے الگ کرنے کے لیے بھی لفظ بولا جاتا ہے. لہٰذا دلوں میں چھپے ہوئے اسرار کی تحصیل میں یہ دونوں باتیں شامل ہیں، ان کو کھول کر ظاہر کر دینا بھی اور ان کو چھانٹ کر برائی اور بھلائی الگ کر دینا بھی. یہی مضمون سورہ طارق میں اس طرح بیان کیا گیا ہے: جس روز پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی. اب یہاں پر ہم معرف القرآن میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پر وہ گھوڑوں کی شہادت کی ذکر کیوں کیا گیا، یعنی کہ یہ جہاد کا گھوڑوں کا ذکر کیوں ہے. یعنی کہ ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھا کہ مولانا مودودی کے تفسیر میں یہ تھا کہ یہ جنگی گھوڑے نہیں ہیں، جہاد کے گھوڑے نہیں ہیں، لیکن اور جہاد کا ذکر نہیں ہے. لیکن یہاں پر مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جہاد کے گھوڑوں کا ذکر ہے. تب ذرا ان کی دلیل بھی دیکھ لیتے ہیں. تشریح کی کہ گھوڑوں کے اور خصوصاً جنگی گھوڑوں کے حالات پر نظر ڈالی کہ وہ میدان جنگ میں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کیسی کیسی سخت خدمات انسان کے حکم پر اشارے کے تابع انجام دیتے ہیں، حالانکہ انسان نے ان گھوڑوں کو پیدا نہیں کیا. ان کو جو گھاس دانہ انسان دیتا ہے وہ بھی اس کا پیدا کیا ہوا نہیں. اس کا کام صرف اتنا ہے کہ خدا تعالیٰ کے پیدا کیے رزق کو ان تک پہنچانے کا واسطہ بنتا ہے. اب گھوڑوں کو دیکھیں وہ انسان کے اتنے ایسے احسان کو کیسے پہچانتا ہے اور مانتا ہے کہ اس کے ادنیٰ سے اشارے پر اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے اور سخت سے سخت مشقت برداشت کرتا ہے. اس کے بالمقابل انسان کو دیکھو جس کو ایک حقیر قطرے سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس کو مختلف کاموں کی قوت بخشی، عقل و شعور دیا، ان کے کھانے اور پینے کی ہر چیز پیدا فرمائی، اس کی تمام ضروریات کو کس قدر آسان کر کے اس تک پہنچا دیا کہ عقل حیران رہ جاتی ہے، مگر وہ ان تمام اکمل و اعلیٰ احسانات کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہ شخص جو مصائب کو یاد رکھے اور نعمتوں کو بھول جائے اس کو کنود کہتے ہیں. ابو بکر نے فرمایا جو اللہ کی نعمتوں کو اس کی معصیتوں میں صرف کرے وہ کنود ہے. تو اگر اس معنی میں یہاں پہ کنود کو دیکھا جائے تو جو
مولانا مودودی کی جو تفسیر ہے وہ زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو معصیتوں میں صرف کرنا ہے، یعنی کہ وہاں پہ ان کا بھی یہ دلیل ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ اس کو معصیتوں میں صرف کرتا ہے، اس لیے وہ اس کو وہاں پہ قنوت کیا گیا، اور یہاں پہ بھی یہی معنی لیے گئے ہیں۔ ترمذی نے فرمایا کہ جو شخص نعمت کو دیکھے اور منعم یعنی نعمت دینے والے کو نہ دیکھے وہ قنوط ہے۔ ان سب اقوال کا حاصل نعمت کی ناشکری کرنا ہے، اس قنوط کا ترجمہ ناشکر کیا گیا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں بھی تھوڑی سی اس پہ بحث کی گئی کہ عادیات سے مراد کون ہے، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے نزدیک اس سے مراد گھوڑے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بات سنی تو فرمایا غزوہ بدر میں ہمارے پاس گھوڑے نہیں تھے بلکہ اونٹ تھے۔ انہوں نے کہا یہ کسی اور سریہ کی بات ہے۔ حضرت ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حتیم میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص نے مجھ سے اس آیت کریمہ کے بارے میں پوچھا، میں نے کہا اس سے مراد مجاہدین کے گھوڑے ہیں جو صبح کے وقت حملہ کرتے ہیں، پھر رات کے وقت یہ گھوڑ سوار اپنے خیموں میں واپس آ کر کھانا تیار کرنے کے لیے آگ جلاتے ہیں۔ وہ شخص یہ بات سن کر حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت زمزم کے کنویں کے پاس تھے۔ انہوں نے فرمایا کیا تم نے اس کے بارے میں کسی سے پہلے کبھی پوچھا؟ اس نے کہا ہاں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مجاہدین کے گھوڑے مراد ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ اور حضرت ابن عباس کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ جب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے فرمایا تم لوگوں کو کیسے فتوے دے رہے ہو حالانکہ تمہیں اس کے بارے میں علم بھی نہیں؟ پھر فرمایا اسلام کا سب سے پہلا غزوہ بدر تھا، اس میں ہمارے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، ایک حضرت زبیر کا اور ایک حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کا۔ تم اس کی یہ کیسے تفسیر بیان کرتے ہو؟ اس سے مراد تو وہ اونٹ ہیں جو میدان عرفات سے مزدلفہ کی طرف جاتے ہیں اور وہاں سے مینا کی طرف۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات سن کر اپنے قول سے رجوع کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا العادیات دبہا سے مراد ان کا میدان عرفات سے مزدلفہ آنا اور یہاں مزدلفہ پہنچ کر کھانا وغیرہ پکانے کے لیے آگ جلاتے ہیں۔ یہی قول علماء کرام کی ایک بہت بڑی جماعت سے منقول ہے جن میں ابراہیم نخعی اور عبید بن عمیر شامل ہیں۔ حضرت ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صرف 2 جانور ایسے ہیں جو اپنے سینے سے آواز نکالتے ہیں، گھوڑا اور دوسرا کتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان کے ہاپنے کے وقت جوارح کی آواز نکلتی ہے، اسے ذبح کہتے ہیں۔ اکثر مفسرین کے نزدیک فالموریات قدحا سے مراد گھوڑوں کا اپنے سموں سے آگ نکالنا ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد قبائل کی آگ ہے۔ بعض کا قول ہے کہ مزدلفہ میں پہنچ کر حاجیوں کا آگ جلانا ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں پہلا قول ہی صحیح کہ اس سے مراد گھوڑوں کے سموں سے آگ نکلنے والی ہے۔ فالمغیرات صبح سے مراد گھوڑوں کا اللہ کی راہ میں صبح صبح دشمن پر حملہ کرنا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے اور قتادہ رحمۃ اللہ سے مروی ہے، اور جنہوں نے اس سے اونٹ مراد لیے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ 10ویں کی صبح مزدلفہ سے مینا کی طرف جانا، اور ان تمام کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ پسند بھی نقاع سے مراد وہ جگہ ہے جہاں پہنچ کر غبار اڑاتے ہیں، خواہ حج میں ہو یا میدان جنگ میں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور کئی دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ فوسطن بھی جماعت سے مراد دشمن کے لشکر میں گھسنا ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس کا معنی یہ ہو کہ وہ تمام جمع ہو کر اس جگہ کے درمیان میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس صورت میں جماع حال موقد ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑ سواروں کی ایک جماعت دشمن کے مقابلے کے لیے بھیجی، 1 مہینے تک ان کی کوئی خبر نہ آئی، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے تیز دوڑتے ہیں، وہ اپنے سینے سے آواز نکالتے ہیں اور اپنے سموں کو پتھر پر مار کر چنگاری نکالتے ہیں، صبح کے وقت دشمن پہ حملہ کرتے ہیں۔ فرمایا بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ معنی یہ ہے کہ انسان اپنے رب کی نعمتوں کا بہت زیادہ ناشکری کرنے والا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور کئی دوسرے مفسرین فرماتے ہیں القنوت سے مراد ناشکرا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد وہ انسانی جو مصائب و آلام کو یاد رکھتا ہے لیکن نعمتوں کو بھول جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو اس کی اگر ہم تفسیر دیکھتے ہیں سورہ عادیات کی، تو اس میں ہمیں اختلاف نظر آتا ہے کہ دوڑنے والے سے کیا مراد ہے، گھوڑے ہیں یا اونٹ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول مختلف ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول الگ ہے۔ زیادہ تر مفسرین نے اس کو گھوڑے ہی مراد لیا، اس لیے یہاں پہ ترجمے بھی گھوڑے لکھا ہوا ہے، لیکن یہ حتمی نہیں ہے۔ اور پھر یہ دوڑنے والے گھوڑے کس مقصد کے لیے، اس کے اوپر بھی اختلاف ہے کہ یہ جو ہے جہاد کے لیے یا یہ خون ریزی کرنے کے والے تھے، اور یہاں پہ جو ہے دونوں انٹرپریٹیشنز جو ہیں وہ ویلڈ ہیں کہ یہ جہاد کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور یہ
اور خون ریزی کرنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے. دونوں دلائل اپنی اپنی جگہ پہ صحیح معلوم ہوتے ہیں. بہرحال اصل بات یہ ہے کہ انسان جو ہے، جو اس میں میسج ہے وہ یہ کہ انسان اپنے رب کا ناشکر آئے. اور جو دنیا کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، وہ بہت زیادہ ہے. تو جس روز آخرت بہرحال اس کے دل میں جو بھی اس نے اعمال کیے ہیں اس کی تمام نیت اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوگی. اور پھر جو اللہ تعالیٰ اس دن اس کے اوپر خوب باخبر ہوگا. یعنی کہ دنیا میں بھی باخبر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ خبر نہیں ہے، ہر چیز کی خبر ہے. لیکن وہاں پہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس دن جب فیصلے کے دن بھی اللہ تعالیٰ کو انسان نے جو کچھ اس دنیا میں کیا ہوگا اس کی خوب خبر ہوگی، اس کے مطابق فیصلہ ہوگا.